نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. رمضان المبارک کی آج 21ویں شب ہے اور آج کی جو شب ہے اس شب میں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی آج کی تاریخ میں، اور اسی کے مناسبت سے ہم مولا علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ ام ایمن، آپ کی جو والدہ تھی فاطمہ بنت اسد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا دوری بنائے رکھتی تھی، ناراض رہتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی راستے سے گزرتے تو آپ کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جاتے، لیکن آپ کی چچی وہ ان کے تعظیم کے لیے جب مولا علی ان کی شکم میں نہیں تھے اس سے پہلے کبھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، اور وہ زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے شکم میں آئے تو اس روز سے یہ حال ہو گیا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ان کی ماں اچانک ان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. مولا علی کے شکم میں آنے سے پہلے کبھی ان کی ماں نے حضور کی تعظیم میں کھڑی نہیں ہوئی، لیکن جس دن سے مولا علی ان کے شکم میں آئی، جیسے ہی نبی گزرتے راستے سے وہ خود بخود ان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی. تو محلے کی عورتوں نے اعتراض کیا کہ تم تو حضور سے بغض رکھتی تھی، حضور سے تم دوری بنائے رکھتی تھی، حضور کی تعظیم میں کبھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، حضور کو برا بھلا کہتی تھی، اب کیا معاملہ ہے؟ کچھ دنوں سے دیکھتی ہوں کہ جب حضور گزرتے ہیں تو تم تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہو. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ میں کھڑی نہیں ہوتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جب سرکار گزرتے ہیں تو اچانک مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مجھے پکڑ کے کھڑا کر دیا ان کی تعظیم کے لیے. تو عورتوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا، تم ہم لوگوں سے بہانہ کر رہی ہو. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا تو ایسا کرنا، تم شام میں آ جانا اور جب حضور کے نکلنے کا ٹائم ہو تو دو عورتیں دونوں طرف میرے آ کے کندھے کو پکڑ کے زور سے زمین کی طرف دبانا تاکہ میں کھڑی نہ ہو سکوں ان کی تعظیم کے لیے. شام کے وقت جب دونوں طرف عورتیں آ کے ان کو دباتی ہیں پکڑ کے، حضور کا گزر ہوتا ہے اور عورتوں نے پکڑ کے دبایا کہ آج آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا حضور کی تعظیم میں.
جیسے ہی سرکار کا گزر ہوا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے جب اٹھنا چاہا تو دونوں طرف سے ان لوگوں نے دبایا، مگر طاقت اتنی تھی کہ چاروں کھانے وہ عورتیں چت گری اور آپ کی والدہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ دونوں عورتوں نے پوچھا کہ آخر اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتی، میں تو کھڑا ہونا چاہتی ہی نہیں ہوں، مگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مجھے کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں وہ مجھے کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، پھٹی ہوئی گدری تھی، پاؤں میں چھالا تھا، صورت بتاتی تھی کوئی اللہ والا تھا۔ آپ بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کے صحن میں، اس طرف ابو جہل، عتبہ شیبہ اور مولا علی کے جو دشمن تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اور اسی مہینے میں جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سائل آتا ہے، اور ایک سائل جب آتا ہے تو سائل نے ابو جہل سے ہاتھ پھیلا کے کچھ سوال کیا کہ مجھے کوئی پیسے یا کوئی چیز مجھے دے دو، میں پریشان ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ وہ جو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے نا، تم اس سے جا کے مانگو، اگر وہ تم کو کچھ دے دے گا تو جتنا وہ دے گا اس سے ڈبل میں تم کو دوں گا۔ تو سامنے کون بیٹھا تھا؟ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو جہل کو یہ پتا تھا کہ مولا علی کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بہت مالدار تھے، ان کے باپ دادا ہم لوگ سب ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اب جب سے مسلمان ہوئے سب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اب فقیری اختیار کر لیا، پیسہ ویسا ہے نہیں ان کے پاس۔ تو سائل سے کہا کہ جاؤ تم ان سے کچھ مانگو، وہ جتنا دیں گے اس سے ڈبل میں تم کو دوں گا۔ تو سائل مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ سائل آتا ہے تو سائل نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اور سائل نے ہاتھ پھیلا کے کہا مولا علی سے کہ اے علی یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ اگر ہے تو دو۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا کچھ نکال کے سائل کو دینے کے لیے، تو جیب میں اس وقت مولا علی کے پیسے نہیں تھے، تو خالی ہاتھ نکالا، اور پھر دوسرے جیب میں مولا علی نے ہاتھ ڈالا۔ جب دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں بھی پیسے نہیں تھے، خالی ہاتھ نکالا۔ تو سائل نے کہا کہ رہنے دیجئے، میں سمجھ گیا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں جا رہا ہوں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہر جا، تو نے علی کی جیب دیکھی ہے، زبان نہیں دیکھی، تو نے علی کی ابھی صرف جیب دیکھی ہے، زبان نہیں دیکھی ہے۔ پھیلا ہاتھ، سائل نے ہاتھ پھیلایا، آپ نے فرمایا میں کچھ پڑھ کے تیری ہتھیلی پہ دم کرتا ہوں، جیسے ہی میں پڑھ کے دم کروں تو مٹھی بند کر لینا، اور جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے وہیں جا کے یہ مٹھی کھولنا۔ سائل نے کہا حضور آپ کو پتا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہو، میں اس کونے سے آیا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو لوح محفوظ پر لکھے ہوئے قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ جو علی زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہو، وہ زمین پر رہ کر تم زمینیوں کو نہیں دیکھ سکتا۔
تم آئے نہیں ہو، بھیجے گئے ہو۔ تو جب میں دم کر دوں تو یہ مٹھی بند کر لینا اور وہیں پہ جا کے یہ مٹھی کھولنا جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ تو کہا سائل نے ٹھیک ہے، ہتھیلی کھول کے سائل کھڑا ہو گیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے ہتھیلی پہ دم کیا۔ جیسے ہی ہتھیلی پہ آپ نے دم کیا، سائل نے مٹھی کو بند کیا۔ جب بند کیا تو مولا علی نے فرمایا اب یہ کھولنا مت، وہی کھولنا جس نے تجھے بھیجا ہے۔ اب وہ سائل مٹھی بند کیے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچا۔ ابو جہل نے جب سائل کو دیکھا مٹھی باندھے ہوئے آتا ہوا تو ہنسا اور مذاق کے لہجے میں بولا کچھ نہیں ملا نا، میں جانتا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے میرا پڑوسی ہے، میں جانتا ہوں وہ فقیر ہے، مگر اس کی مذاق بنانے کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا، اس کو پریشان کرنے کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا۔ مگر ابو جہل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جس کو پریشان کرنے کے لیے اس نے بھیجا تھا، پریشانیوں میں اگر اس کا نام لے لیتا ہے نا آدمی تو پریشانی بھی خود پریشانی میں پڑ جاتی ہے۔ اگر مشکلوں میں مولا علی کا کوئی نام لے لے تو مشکلیں بھی مشکل میں پڑ جاتی ہیں کہ یار اس نے نام کس کا لے لیا، میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ مولا علی کا میری مشکلیں سبھی حل ہو جاتی ہیں، مشکلیں سبھی حل ہو جاتی ہیں۔ مولا علی کا نام جو میرے منہ سے نکل گیا، جیسے ہی مولا علی کا نام نکلتا ہے پریشانی بھی پریشانی میں آ جاتی ہے۔ تو وہ نام کے پاس بھیج کر ان کو وہ پریشان کیا کر سکتا ہے۔ سائل آیا، سائل نے کہا بکواس کرے جا رہے ہو، کچھ سنو تو ہماری بات۔ کہا کیا؟ بولے میں مانگنے گیا تھا، انہوں نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر بائیں میں ہاتھ ڈالا، جیب میں تو کچھ نہیں تھا، مگر انہوں نے ہتھیلی پہ کچھ پڑھ کے دم کیا اور مجھ سے کہا مٹھی بند کر لو، میں نے بند کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہاں کھولنا ہے، تو مٹھی میں کچھ ہے، تو کیا ہے یہ میں نہیں جانتا کیونکہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے دم کیا، میں نے بند کیا، تم اگر کہو تو میں تمہارے سامنے یہ مٹھی کھولتا ہوں۔ تو آتنکواد جو ہوتے ہیں نا اس کو سب آتنکواد دیتا ہے۔ تو ابو جہل نے جیسے ہی دیکھا کہ مٹھی کھول لے تو کہا رکو رکو رکو، کہیں بم نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ہم لوگ سب چلے جائیں ایک ساتھ۔ بولا رکو رکو ٹھہرو۔ لوگ ذرا پیچھے ہٹے، اس کو ذرا پیچھے ہٹایا، کہا تم نے نہیں دیکھا کہ مٹھی میں کیا؟ بولے ہم نے نہیں دیکھا، محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہے، ہم نے دیکھا نہیں۔ ابو جہل نے کہا اچھا دور ہٹ کے کھولو اور دیکھو کہ کیا ہے مٹھی میں۔ سائل نے جب مٹھی کھولی اور دیکھا تو اشرفیاں اور ہیرے اس ہتھیلی پہ جگمگا رہے تھے، اور ہیروں کو جب جگمگاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھا تو ابو جہل اور اس کے ساتھی پاگل ہو گئے کہ یار یہ ہیرا اتنا قیمتی کہاں سے لایا؟ پکڑا جو اس نے سائل کو ابو جہل نے اور کہا کہ وہ تو دے نہیں سکتا یہ، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ فقیر ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہیرا کہاں سے آئے گا، تو صحیح صحیح بتا کہ یہ ہیرا کہاں سے لایا۔ جب ان لوگوں نے ضد کیا صحیح صحیح بتاؤ ہیرا کہاں سے لایا ورنہ میں تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گا، تجھے پکڑوا دوں گا، تو سائل کو غصہ آیا، ہاتھ جھڑکتے ہوئے سائل نے کہا کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، آیا تھا تمہارے پاس مانگنے، تم نے وہاں بھیج دیا، وہاں سے یہ انعام میں لے کے آیا، تو اب تم ہمیں چور پولیس کے حوالے کرو گے اور میرے اوپر شک کر رہے ہو۔ دم ہو تو اسی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ یہ لایا کہاں سے؟ بھئی میں تمہیں پتہ بتاتا رہا ہوں کہ میں کہاں سے لایا ہوں، اور زیادہ جانکاری چاہیے تو اسی سے پوچھو نہ چل کے کہ وہ کہاں سے لایا ہے۔ صرف ہمارے اوپر ٹارچر کر رہے ہو، ہمت نہیں ہو رہی ہے مولا علی کے پاس جا کے پوچھنے کی۔ چلو شیر خدا سے پوچھو کہ وہ یہ اشرفی لایا کہاں سے، وہ ہیرا لایا کہاں سے۔ تو ابو جہل نے اور ان لوگوں نے ہمت کی، بولے یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، تو یہیں چلو چل کے پوچھتے ہیں۔ تو ابو جہل اور ان کے ساتھی سب لوگ مولا علی کے قریب گئے
اور مولا علی سے جا کے پوچھا کہ علی میں جانتا ہوں تم غریب ہو، میں جانتا ہوں تم فقیر ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ اتنا قیمتی ہیرا تم لائے کہاں سے؟ صحیح صحیح بتاؤ، ورنہ ہم انکوائری بٹھائیں گے، سی بی آئی بٹھائیں گے، تم کو پکڑوائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سائل سے پوچھ کے جب یہ آیا تھا میرے پاس مانگنے، تو کیا یہ ہیرا میرے سامنے یا میرے پاس یا میری جیب میں تھا؟ سائل نے کہا نہیں تھا۔ جیب میں کیا تھا؟ سائل نے کہا کچھ نہیں تھا، جیب خالی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ ہیرا کہاں سے دیا ہے؟ بولے وہ تو مجھے نہیں پتا، آپ نے ہتھیلی پہ کچھ پڑھ کے دم کیا اور یہ ہیرا بن گیا۔ ابو جہل نے مولا علی سے پوچھا کہ علی یہ ہیرا تم لائے کہاں سے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل سے کہ سن، میں نے اپنے نبی پر صرف 11 مرتبہ درود پڑھ کر ہتھیلی پہ دم کر دیا تو یہ ہیرا بن گیا۔ اللہ کی قسم اگر میں 100 مرتبہ درود پڑھ کر نبی پر جس پہاڑ پہ دم کر دوں وہ پہاڑ سونا بنا۔ میری فقیری اضطراری نہیں ہے، میری فقیری اختیاری ہے، میں نے فقیری جان بوجھ کر اختیار کیا ہے، ورنہ پوری کائنات میرے تابع میں ہے۔ میں جس کو کہہ دوں ہیرا بن جا تو وہ ہیرا بن جائے گا، جس سے کہہ دوں سونا بن جا تو وہ سونا بن جائے گا۔ یہی تو نبی کے ماننے والوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی۔ میدان جنگ میں جب آپ تشریف لاتے تھے، جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، 70 کفار مارے گئے۔ 70 کفار میں 21 کافروں کو مولا علی نے اکیلے مارا تھا۔ جنگ احد میں 14 کفار مارے گئے تھے، 14 میں سے 7 کافروں کو مولا علی نے اکیلے مارا تھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، اور صحابہ باقی صحابی ایک ہاتھ سے چلاتے، ایک ہاتھ میں ڈھال رکھتے، مگر مولا علی دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے۔ جب جنگ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب تھی، آنکھ میں آشوب چشم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک کسی کو بھیجا، جب نہیں ہوا، قلعہ خیبر کا فتح نہیں ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کر کے لائے گا۔ جب یہ بات حضور نے فرمایا تو چھوٹا بچہ حضور کی بارگاہ میں گیا، کہا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ تو صحاباؤں نے پوچھا کہ یار بڑے بڑے لوگوں نے تو فتح نہیں کیا، تم جاؤ گے فتح کرنے؟ کہا فتح تو اب ضروری ہے، ہر حالت میں آج فتح ہونا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا کائنات غلط ہو سکتی ہے، رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آج تو بچہ بھی جائے گا نا تو فتح ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے جو کہہ دیا کہ آج خیبر کو فتح ہونا ہے، تو ہم تو تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے جھنڈا۔ اب ہر صحابہ اس تمنا میں کہ آج جس کو بھی جھنڈا ملے گا وہ فتح کر لائے گا، کیونکہ فتح کی بشارت نبی نے دے دی۔ اب سب آگے لین میں کہ کوئی، ہر آدمی نے سوچا کہ جھنڈا ہمیں ملے گا، ابو بکر نے سوچا ہمیں ملے گا، عمر فاروق نے سوچا ہمیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مولا علی اس وقت نہیں تھے محفل میں، وہ اپنے گھر میں سو رہے تھے، تکلیف تھی آنکھ میں۔ حضور نے فرمایا اینا علی، میرا علی کہاں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ تو بیمار ہیں، آشوب چشم مبتلا ہیں، اپنے گھر ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ مولا علی کو جب بلایا گیا تو کہا علی کیا حال ہے؟ آنکھیں ایک دم سوج گئی تھیں اور درد بہت تھا آنکھ میں۔ تو کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آشوب چشم کی وجہ سے بہت تکلیف ہے آنکھ میں۔ فرمایا اچھا، میں آج جھنڈا تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، تمہیں خیبر فتح کرنا ہے۔ تو صحابیوں نے سوچا کہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کو جھنڈا نہیں دے رہے، اور جو بیمار ہے گھر میں اس کو بلا کے جھنڈا دے رہے ہیں، اچھوں کو نہیں دے رہے ہیں، بیمار کو دے رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور حضور نے لعاب اپنا نکالا اور لعاب دہن آپ نے
مولا علی کے آنکھوں میں لگا دیا. جیسے ہی لعاب لگایا آنکھ ٹھیک ہو گئی. آنکھ جیسے ٹھیک ہوئی جھنڈا ہاتھ میں لیا, گھوڑے پہ بیٹھے مولا علی اور چل دیے خیبر کو فتح کرنے. کسی نے آواز دی, کہا علی فوج تو لے جاؤ. بولے فوج کی ضرورت نہیں ہے, اکیلے ہی لاؤں گا خیبر فتح کر کے. اور بہت تیزی سے گئے اور پورا خیبر اٹھایا, پھینکا پیچھے اور چند گھنٹوں میں فتح کر کے آ گئے. کہا لوگوں نے یار فوج ہم لے کے گئے نہیں فتح کر پائے, تم اکیلے گئے فتح کر رہا, یہ طاقت لائے کہاں سے؟ تو مولا علی نے کہا کہ جیسے ہی نبی نے لعاب لگایا میں سمجھ گیا کہ اب فوج کی ضرورت نہیں ہے, لعاب مصطفیٰ کی طاقت اکیلی کافی ہے جنگ خیبر کو فتح کرنے کے لیے. تو میں نے فتح نہیں کیا, یہ طاقت مصطفیٰ کے لعاب کی تھی جو میرے ساتھ تھی کہ میں خیبر فتح کر لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے اتنی محبت فرماتے کہ جب خانہ کعبہ میں چاروں طرف بت تھے رکھے ہوئے تو مولا علی سے میرے نبی نے فرمایا چلو کعبے کو صاف کریں. چھڑی لی اور چاروں طرف کعبے کو چھڑی گھما کے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل, حق آ گیا اور باطل مٹنے والا ہے. تو جتنے 360 بت تھے کعبے میں, تو جو بت تھے نیچے نیچے میرے نبی نے سب کو چھڑی سے گرا دیا. کچھ بت بہت اوپر تھے جہاں چھڑی نہیں پہنچ پا رہی تھی. تو میرے نبی نے فرمایا مولا علی سے کہ علی میں بیٹھ جاتا ہوں, تم میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ اور اوپر جو بت ہے نا اس کو تم گرا دو. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, علی کی اتنی کہاں مجال کہ آپ کے کاندھے پہ کھڑا ہو جائے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو کر یہ بتوں کو صاف فرما دیں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی کیا تم نبوت کے وزن کو اٹھا لو گے؟ میں نبی ہوں تم ولی ہو, کیا نبوت کا وزن برداشت کر لو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کا ہاتھ میرے سر پر ہو تو میں کائنات اٹھا سکتا ہوں, مگر پھر بھی آپ جو حکم کریں. میرے نبی نے فرمایا میرا حکم یہی ہے کہ میں بیٹھتا ہوں, تم میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ اور بتوں کو صاف کرو. مولا علی نبی بیٹھ گئے, مولا علی کاندھے پہ کھڑے ہوئے اور جتنے بت تھے سب کو مولا علی نے صاف کیا. نبی نے بیٹھے بیٹھے پوچھا علی تم کہاں تک پہنچے؟ تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں عرش معلی تک پہنچ گیا ہوں. یہ عرش میرے سامنے ہے, اگر آپ حکم فرمائیں تو میں عرش کو پکڑ کے فرش پر لے آؤں. میرے نبی نے فرمایا نہیں علی نہیں, بتوں کو صاف کرو اور نیچے آ جاؤ, فرش کو وہی رہنے دو جہاں وہ ہے, بس معلوم کرنا تھا کہ تم وہاں تک پہنچے کہ نہیں. ہاں یا رسول اللہ میں فرش تک پہنچ گیا, فرش میرے عرش تک پہنچ گیا, عرش میرے سامنے ہے. تو میرے نبی نے کہا نہیں صاف کرو آ جاؤ. بتوں کو صاف کر کے مولا علی نیچے آ گئے. جب نیچے چھلانگ لگا کے آئے تو مسکرانے لگے. میرے نبی نے پوچھا کہ علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے نا میں عرش پر تھا, آپ نے فرمایا فرش پر آؤ, میں نے چھلانگ لگائی زمین پر آیا, نہ میری ٹانگ ٹوٹی نہ میرا ہاتھ ٹوٹا, نہ مجھے درد ہوا نہ مجھے تکلیف ہوئی. تو میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اتنی بلندی سے میں آ گیا اور میرے پیر نہیں ٹوٹے. تو میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا علی نہیں, فرش سے عرش تک لے کے جانے والا نبیوں کا سردار تھا اور عرش سے واپس فرش پر لانے والا فرشتوں کا سردار جبریل تھا. یہاں سے میں نے تمہیں پہنچایا تھا, وہاں سے جبریل تمہیں لے کر آئے گا. اب میں یہاں پہ نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ مولا علی کو میرے نبی نے صرف ایک مرتبہ کاندھے پر بٹھایا, صرف ایک مرتبہ, تو عرش معلی پہ پہنچا دیا. ایک بار علی نبی کے کاندھے پر بیٹھے تو عرش تک پہنچے. امام حسین کو نبی نے 5 سال تک اپنے کاندھے پر بٹھایا, نہ جانے حسین کو نبی نے کہاں کہاں پہنچایا ہوگا, نہ جانے حسین کو نبی نے کہاں کہاں پہنچایا ہوگا. حسین دل کو درد کو دوا کو کہتے ہیں, حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں. ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے, ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے.
عجیب جنگ ہے جنگ کربلا یارو، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ آج بھی حسینی باقی ہیں اور یزیدیوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں مسجد میں جب آپ تشریف لے گئے فجر کی نماز میں، تو ابن ملجم نے آپ کو سجدے کی حالت میں، پہلا سجدہ جب آپ گئے پہلے سجدے میں، تبھی ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا۔ ایک سجدہ علی نے کر لیا تھا مسجد میں، دوسرا سجدہ نہیں کر پائے تھے۔ ایک سجدہ علی نے کیا تھا تو ابن ملجم نے علی کو حملہ کر کے زخمی کر دیا، دوسرا سجدہ علی نے نہیں کیا تھا۔ حسین نے کہا بابا جان ایک سجدہ آپ نے کیا ہے، ایک باقی ہے، وہ میں کربلا میں جا کے کروں گا سجدہ۔ ایک آپ کا سجدہ تھا، اسی سجدے کو حسین نے کربلا میں ادا کیا، مگر فرق یہ تھا کہ علی سجدے سے سر اٹھا چکے تھے اور زخمی ہو کے کئی دن کے بعد شہید ہوئے، مگر حسین جو سجدے میں گئے دوسرے سجدے میں جو باپ کا رہ گیا تھا، وہ سجدے میں جب حسین گئے تو حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سجدے میں ہی آپ شہید ہوئے۔ ہم نے عالم تخیل پوچھا کہ علی نے سجدے سے سر اٹھایا تھا، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا زمانے کو کہہ دو کہ حسین ابھی سجدے میں ہیں، اگر تنگ کرو گے تو پھر اٹھیں گے سجدے سے، پھر سجدے سے حسین اٹھیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یعنی حسین کا بھی ایک ہی سجدہ ہے۔ اچھا، نماز نے دونوں کو یعنی علی اور حسین دونوں کو سینے سے لگایا نماز نے، اور نماز نے دونوں کو اپنے اندر لے کے زمانے کو بتا دیا کہ مسلمانوں اگر تم کبھی بھی میرے پاس آنا یعنی نماز پڑھنے آنا تو ان کی محبت دل میں لے کے آنا، اگر علی اور حسین نہ ہو تمہارے دل میں تو تمہاری عبادت بیکار ہے، تمہاری نماز بیکار ہے، تو ان دونوں کو لے کے میرے پاس آنا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری جنگیں لڑیں اور دونوں ہاتھ سے آپ تلوار چلاتے تھے، اور ایک جنگ میں جب آپ تلوار چلا رہے تھے اور جنگ احد اور جنگ بدر جب آپ نے زیادہ کافروں کو مارا تو کفاروں نے بیٹھ کے میٹنگ کی کہ اب جو جنگ ہوگی اس میں ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ ایک شخص کو چپکے سے انعام دیا جائے گا بے شمار، اور اس کا کام یہ رہے گا کہ وہ کچھ نہ کرے، صرف علی کو دھوکے سے مارے۔ علی اگر شہید ہو گئے تو ہم جنگ جیت جائیں گے آرام سے، کیونکہ سب سے زیادہ یہی مارتا ہے، سب سے زیادہ کفار کو یہی مارتا ہے۔ کفاروں نے یہ باتیں اپنے میں کی۔ تو ایک کافر تیار ہوا، بولے مجھے آپ پیسہ دے دینا، میں علی کو مار دوں گا، پیچھے سے جا کے دھوکے سے مار دوں گا۔ ٹھیک ہے، پیسہ دے دیا، تیار ہو گیا۔ کسی جنگ میں وہ کافر نے کیا کیا، تلوار چپکے سے میان سے نکالا، علی سامنے جنگ لڑ رہے تھے، کفار کو مار رہے تھے، اس نے چپکے سے تلوار نکالا، پیچھے سے ہلکے ہلکے قدم سے بڑھا کہ ہم دھوکے سے علی پر حملہ کر دیں گے۔ تلوار جیسے ہی یہ لے کے مولا علی کے گردن کی طرف گیا، مولا علی نے فوراً اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لیا، یعنی علی ادھر گھومے ہوئے تھے اور جب یہ تلوار نکالا تو علی گھومے ہی رہے، اور جیسے یہ گردن کے قریب تلوار لے گیا علی ادھر گھوم گیا، اور جیسے ہی علی سامنے گھومے تلوار نے علی کا چہرہ دیکھا، وہیں رک گئی تلوار۔ اب یہ کافر بہت تیزی سے تلوار بڑھا رہا ہے، تلوار نہیں بڑھ رہی ہے۔ کافر نے کہا میری تلوار میں میان سے نکالتا رہا تو نکلتی رہی، میں علی کے گردن کی طرف بڑھاتا رہا تو بڑھتی رہی، اب کیا پریشانی ہے تجھے بڑھنے میں، ایسی جگہ جا کے رک گئی ہے، مجھے مروانے کا ارادہ ہے کیا، کاٹ گردن۔ تلوار نے کہا جب تک علی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تو نکالتا رہا میں نکلتی رہی، تو بڑھاتا رہا میں بڑھتی رہی، اب تو سامنے شیر خدا ہے، داماد مصطفیٰ ہے، تو نہ پہچانتا ہو، میں جانتا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے، جتنا ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے
تو اپنی پوری طاقت گردن علی کی طرف بڑھانے میں لگا دے، میں اپنی طاقت اب علی کے قدموں کی طرف جانے میں لگا رہی ہوں۔ اور وہ تلوار علی کے قدموں پہ گر کر علی کو سلام پیش کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ یعنی علی جب میدان میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے سرداروں کے اور تلواروں کے سر مولا علی کے قدموں میں جھکے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ظہیر بھائی کی طرف سے ایمیننٹ بزنس گروپ کی جانب سے یہ لائیو پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بزنس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین سامعین سن رہے ہیں سب کو اللہ دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور کورونا جیسے مہلک بیماریوں سے عالم اسلام کو اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔